شام کے ایک عالم دین نے وہ واقعہ بیان کیا اور یہ کہہ کر بیان کیا کہ یہ سچا واقعہ ہے، اور کہا کہ ہمارے علاقے میں قبرستان ہے، دہدا اس کا نام ہے، قبرستان کا باقاعدہ نام لیا کہ ایک گور کن تھا، قبریں کھودنے والا تھا، عمر اس کی 45 سال سے زیادہ تھی، 50 کے قریب تھی۔ ایک میت آئی ایک نوجوان کی، بچے کی، اس کو جب دفنایا گیا، دفنانے لگا، قبر میں اتارنے لگا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب افاقہ ہوا بے ہوشی کے بعد تو لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا وجہ تھی کہ بے ہوش ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ جو ہی میں نے اپنے ہاتھ پہ میت کو لیا تو رحمت کے فرشتے آئے اور وہ میت مجھ سے وصول کر کے چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، اسی کا بڑا بھائی فوت ہوا، جب اس کو قبر میں اتارا اس وقت بھی وہی کیفیت ہوئی، لیکن اس دفعہ بے ہوشی نہیں ہوئی۔ فرشتوں کی نورانیت پہلے وہ دیکھ چکے تھے، تو وہ ان بچوں کی والدہ کے پاس گیا، گور کن، پوچھا کہ بتاؤ ان اپنے بچوں کے بارے میں آخر ان کا کیا عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مرتبہ دیا کہ مجھے ظاہراً دکھا دیا، رحمت کے فرشتے آئے۔ تو والدہ نے بتایا میرا چھوٹا بیٹا دین کا طالب علم تھا، وہ دین پڑھ رہا تھا، اور میرا بڑا جو بیٹا ہے یہ ترکھان، یہ مستری تھا، یہ اپنے چھوٹے بھائی کے اخراجات برداشت کرتا تھا، وہ پڑھتا تھا، یہ اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا، پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اجر دیا اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی اجر دیا۔ اب اصل واقعہ آگے ہے کہ یہ جو گور کن تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ اس نے دیکھا کہ اتنا مقام ہے پڑھنے والے کا، طالب علم کا، تو اس نے قبریں کھودنا چھوڑ دی اور 48 سال کی عمر میں جا کے مدرسے میں داخلہ لے لیا اور مدرسے میں پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد وہ ایک جید عالم دین بنا جس کا نام تھا عبد الرحمن حفار۔ حفار کہتے ہیں قبریں کھودنے والے کو، گڑھا کھودنے والے کو، جس طرح شیخ آپ کہتے ہیں شیخ عطار، پند نامہ کے مصنف ہیں شیخ عطار، علامہ الیاس قادری صاحب کہتے ہیں، مولانا الیاس قادری صاحب وہ کہتے ہیں عطار۔ عطار کہتے ہیں عطر بیچنے والے کو، عطر کا کاروبار کرنے والے کو، اور وہ حفار بن گئے کہ قبریں کھودتے تھے۔ پھر ان کی اولاد میں جتنے آئے ان کو بھی حفار کہا جاتا تھا۔ پھر وہ خود عالم دین نہیں بنے، ان کی نسلوں میں پھر کئی عالم دین آئے۔ پھر اس بزرگ نے، شامی عالم دین نے بتایا کہ اتنا سلسلہ چلتا رہا کہ ان کے خاندان میں جو معروف علماء رہے، آخری جو گزرے ان کا نام تھا عبد الرزاق حفار۔